میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولوشن پیش کیا اس میٹنگ میں۔ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا، ہم نے پاکستان فوج جوائن کی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے 65 کی لڑائی لڑی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی۔ ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیشن نہیں رکھیں گے، مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان تحریک استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے، بلکہ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی، تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں۔ وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے۔ بالکل درست انہوں نے کہا۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا، اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس، دا بیٹر اٹ از فار پاکستان۔ اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں۔ عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے۔ بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی، یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان، جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی، جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع کی۔ اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی خواہش سے بنتی ہے۔ اے ٹائم ہیز کم when we have to break these shackles of the American hegemony over this country۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے، ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے، اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے۔ ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت